تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کو دشمن تنگ کرتے تھے. سلام اس پر کہ جس سے ہر والے کی جنگ کرتے تھے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو دبائیں دیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ جس نے سچائی کی خاطر دکھ اٹھائے تھے. سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلائے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو غلط کی روٹی عطا فرمائے. آج یوم النحر، یوم قربان، یوم عید الاضحیٰ، بڑے ہی برکتوں عظمتوں والا دن. اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ دن نصیب فرمایا. دعا ہے اللہ رب العزت سے تمام عالم اسلام کو اس دن کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے. جو حضرات ابھی تک گھروں میں موجود ہیں کوشش کریں جلدی جلدی مسجد میں تشریف لائیں. 7 بجے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی ہوگی. تکبیرات شبد بلند آواز سے پڑھتے ہوئے ہیں. یہ تکبیر پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر بالخصوص 10، 9، 10، 11، 12 یہ 4 دن پڑھنا واجب ہے. 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے اور 7 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. کوئی اس کا ورد کرتا ہے کثرت سے پڑھتا ہے تو اور بھی زیادہ ثواب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آج
تقریباً ہر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی موضوع چل ہے کہ قربانی کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ میں نے آج آپ کو قربانی کے ساتھ ساتھ یہ بتانا ہے محبت الہی اور اس کا اظہار کیا ہے۔ آج ہم نے اللہ سے محبت کا جو وعدہ کیا ہوا ہے اس کو پورا بھی کرنا ہے اور اظہار کر کے پورا کرنا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اللہ کا جب حکم آ جائے تو اس محبت کا اظہار کرنا لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے لن ینال اللہ ظہورھا ولکن دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، سورہ حج ہے۔ فرمایا اے لوگوں، تمہارا خون، تمہارا گوشت یہ میرے تک نہیں پہنچتا، اگر کوئی چیز فقط پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری۔ ہم آج کے دن عید الاضحیٰ کے دن اللہ کی رضا کے لیے جانور کو زمین پر لٹا کر اس کا منہ قبلے کی طرف کر کے اس کی رگوں میں چھری پھیر رہی ہوگی، خون بہہ رہا ہوگا، اور جب وہ جانور صاف ہو جائے گا، گوشت بن جائے گا، بوٹیاں بن جائے گی، پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کے 3 حصے بنائیں گے اور ایک عزیز و کارب ایک اپنے گھر والوں کی، ایک غربا مساکین کے لیے، داماد کے لیے، یہ 3 حصے ہم بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ خون پہنچا نہ تیرا گوشت مل کر پہنچا، خون تو نے بہا دیا اور زمین پہ بہ گیا، گوشت تو نے خود کھا لیا، عزیز و کارب کو کھلا دیا۔ یا اللہ پاک تو کیا چاہتا ہے؟ رب کہتا ہے میری رضا تیرے دل میں ہے، تقویٰ ہے کہ دیکھو عام دنوں میں ہر بندہ، ہر صاحب نصاب، ہر غنی، ہر امیر آدمی کم از کم ہفتے میں ایک بار تو گوشت کھا ہی لیتا ہے، روز نہ صحیح ایک بار کھا ہی لیتا ہے، قربانی اس پر واجب ہے۔ آپ جو قربانی کے دنوں میں جب تھوڑا بہت کھا لیں، سارا تقسیم کر کے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے لوگوں گوشت تو میں سارا سال تمہیں دیتا ہوں، سارا سال تم گوشت خرید کر خود کھاتے ہو، پکاتے ہو، سب کچھ ہے، لیکن آج عید والے دن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ گوشت تیرے اور میرے درمیان محبت میں حائل تو نہیں ہوتا۔ آج تو اپنی محبت کا اظہار کس طریقے سے کرے گا؟ یا تو سارا گوشت میری رضا کے لیے تقسیم کر دے گا یا سارے فریزر میں رکھ لے گا۔ آج ہمارے امتحان، آج صاحب نصاب اور غنی لوگوں کا امتحان ہے۔ آج ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ تیری رضا کے لیے جانور بنا، اب اس میں ایک مسئلہ یاد رکھنا، کوئی مت سمجھے کہ گوشت بندہ خود نہیں رکھ سکتا، سارا گوشت بندہ خود نہیں رکھ سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا بندہ جس کو سال پورا گوشت نصیب نہیں ہوا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر دی ہے، اب اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ گوشت اگر میں تقسیم کروں گا پتہ نہیں پھر مجھے دوبارہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ سارا گوشت بھی گھر میں رکھ سکتا ہے۔ مسائل بھی سمجھتے جائیے، پھر فلسفہ قربانی سمجھ آئے گا۔ اور یہ گوشت ہم کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں، اس کی مدت کتنی ہے؟ جب پہلی بار قربانی ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں، تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، میرے غلاموں، یہ گوشت صرف 3 دن استعمال کرو، عید والا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن، چوتھے دن تمہیں یہ گوشت کھانے کا حکم نہیں ہے۔ صحابہ نے اسی طرح کیا، جتنا ہو سکا تقسیم کر دیا، جو اپنے حصے کا کھا لیا۔ اب جب اگلا سال آیا پھر قربانی ہوئی، میرے آقا نے فرمایا کہ آپ گوشت پورا سال بھی رکھو، جب تک چاہو کھا سکتے ہیں۔ بعض بندوں کے ذہن میں ایک جاہلانہ خیال ہے، یہ قرآن و حدیث سے میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی جب محرم کا چاند نظر آ جائے تو فوراً گوشت ختم کر دینا چاہیے، کوئی روایت نہیں ہے، یہ سب من گھڑت بات ہے۔ حدیث کی روح سے دیکھیں، میرے آقا نے 1 سال ہی منع فرمایا، جب دوسرا سال آیا میرے آقا نے فرمایا جب تک چاہو کھا لو، جب تک چاہو کھا لو، یہ میرا میسج جہاں تک چاہو پہنچا دو۔ یہ کیوں فرمایا؟ پہلے سال یہ کیوں فرمایا کہ 3 دن کھاؤ؟ اس میں حکمت کیا ہے؟
یہ رال نکال پہلے سال جب قربانی ہوئی تو میرے آقا نے اس لیے فرمایا کہ 3 دن استعمال کرو. تو اس وقت ایک غریب ملک سے ایک مسلمانوں کا گروہ آ چکا مکے میں مدینے پاک میں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو گوشت ہے یہ غرباء میں تقسیم کر دو تاکہ یہ تم جو گھروں میں چھپا کر تقریب تو نہیں ہوتے, یہ جو چھپا کر آہستہ آہستہ استعمال کرو گے. فرمایا نہ, یہ گوشت زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو جائے. لیکن اگلے سال حکم بدل اس لیے کیا کہ اب وہ غریبوں کا گروہ نہیں آیا تھا. میرے آقا نے فرمایا کہ آپ کو سارا سال بھی کھا جب تک چاہو کھا سکتا. اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ صرف محرم تک ہمیں گوشت نہیں رکھنا. اگر آپ کے پاس کھانے کا دل ہے اور کو اسٹاک کرنے کا دل ہے تو بے شک اسٹاک بھی کر سکتے ہیں. کوئی مریض آدمی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا استعمال کرتا رہتا ہے. یہ گوشت برکت والا ہے, اس کو پکا کر بھی تقسیم کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کچا گوشت کے حصے بنائے جاتا تھا کہ لوگ چاپل بنائے اور آپ کے گھروں میں, یہ تو ایک عام بات. اگر کچھ غریب ایسے ہیں جو پکا بھی نہیں سکتے, جن کے گھروں میں چولہا جلانے کی لکڑی موجود نہیں, گیس موجود نہیں, یا مسالہ جات موجود نہیں, اگر آپ اتنی سخاوت کر ہی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنی طاقت دی, آپ کو گوشت اپنے گھٹے پہ پکا کر مسالے جات کی گھر میں پکا کر تیار کروا کے برتنوں میں ڈال کے ان غریبوں کے گھر پہنچا کے تو زیادہ بہتر ہے. یہ بھی مسئلہ یاد ہے. میں نے آج آپ کو چند مسائل پر بیان کرنا ہے, پھر فلسفہ قربانی کی طرف. میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور ذبح کرتا. ہر بندہ 2 نہیں کر سکتا. حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے ہر بندہ 2 جانور نہیں کر سکتا یا 2 حصے نہیں ڈال سکتا. ایک حصہ بھی ڈالے تب بھی قربانی ہو جائے گی. لیکن میرے آقا سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ 2 جانور کیوں ذبح کرتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے حدیث کے راوی حضرت علی کو میرے آقا حکم فرماتے علی 2 مینڈے لے کے آ تمبے. ان لوگوں کی جو کشیدہ کاری ہے خوبصورتی اس کا ذکر حدیث میں بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ کالے سیاہ پاؤں والے, سیاہ آنکھوں والے اور خوبصورت ساری دھار تمبے. یہ میرے آقا نے تمبے کی شان بیان فرمائی ہے, دنیا بیان فرمائی. حضرت علی 2 تمبے لے کے آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نماز عید کے بعد, مسئلہ یاد رکھیں جب تک عید پڑھی نہ جائے اتنی دیر تک قربانی جائز نہیں ہے. شہر میں کسی ایک جگہ میں بھی عید ہو گئی, آپ کے قصبے میں علاقے میں ایک جگہ بھی عید ہوگی قربانی ہو جائے گی, چاہے آپ نے عید ادا کی ہے یا نہیں ہوگی. ایک جگہ بھی نماز عید کا حضرت کے آپ نے 5:30 پڑھ لی تو قربانی ہو جائے گی. اگر ایک جگہ بھی عید نہیں ہوئی, آپ نے پہلے جانور ذبح کیا تو قربانی نہیں ہوگی. مسئلہ یاد ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے توبہ ذبح کرنا چاہا, چھری کو تیز کیے. اب مسئلہ یہ بھی یاد رکھے جانور جب بھی ذبح کیا جائے پیارے آقا نے فرمایا کہ چھری کو خوب تیز کر دے, خنجر خوب تیز کرو تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف محسوس ہو. چھری ابھی فضا میں ہے, جانور لیٹا ہوا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جانور کو باندھا نہیں, رسیوں سے جھگڑا نہیں تھا. تو جانور بڑے خوش نصیب تھے اور اپنی قسمت پر ناز کرتے تھے کہ ہم حضور کے ہاتھوں ذبح ہونے لگے. چھری فضا میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا. اگر وہ سوال مولا علی نہ پوچھتے تو شاید ہمارا آج دن کچھ اور ہوتا. حضرت علی کا بلا اور جنہوں نے ہماری یہ آسانی پیدا کی سوال پوچھنے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال سے پیارے آقا نے مسکرا کر فرمایا پوچھ علی کیا پوچھنا چاہتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ یہ تو سمجھ آتی ہے ایک جانور آپ اپنی طرف سے کر دیں, دوسرا جانور کس کی طرف سے کر دیں. میرے آقا نے فرمایا علی میں ایک جانور اپنی طرف سے کر رہا ہوں, دوسرا اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کر رہا ہوں جو قربانی نہیں دیکھ سکیں گے, جس کا ثواب میری امت کے ان لوگوں کو مل جائے, غریبوں کو مل جائے. ہر سال میرے آقا 2 جانور ذبح فرماتے,
ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی ان لوگوں کی طرف سے جو ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، فرمایا تا قیامت اللہ تعالیٰ ان کو یہ ثواب عطا فرمائے۔ معلوم ہوا میرے آقا نے سارے ثواب کر کے بتایا، نہ صرف یہ بتایا کہ سارے ثواب کرو، بلکہ خود کر کے بتایا ہے کہ جانور جب ذبح کیا جائے تو ایک اپنی طرف سے کیا جا رہا ہے، دوسرا اپنی امت کی لوگوں کی طرف سے، غریباں غرباء کی طرف سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وصیت فرمائی، اے علی جب میں دنیا سے جاؤں تو آپ بھی 2 جانور ذبح فرمائے۔ عرض کی آقا وہ کیوں؟ فرمایا ایک اپنی طرف سے ذبح کیا کرو، ایک میری طرف سے ذبح کیا کرو۔ معلوم ہوا حضور کی طرف سے بھی جانور ذبح کرنا نہ صرف میرے آقا کا فرمان ہے بلکہ علی پاک کی سنت بھی ہے۔ آج جس امتی کے پاس کتنا روپیہ پیسہ موجود ہے وہ سب سے پہلے اپنی قربانی کرے گا، پھر حضور کی طرف سے بھی قربانی کرے گا، اور اگر اس کے پاس درمیانے اور پیسے دیے ہیں تو وہ اپنے وہ آباء و اجداد جو دنیا سے فوت ہو گئے، پردہ فرما گئے، ان کی طرف سے بھی قربانی کرے گا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ کرتا جاؤں کہ فوت شدہ کی طرف سے جب قربانی کی جائے تو سارا ہی گوشت تقسیم کر دیا جائے، گھر میں نہیں رکھا جا سکتا، غرباء مساکین یتامیٰ میں بیواؤں میں تقسیم کر دیا جائے، یہ ان کا جب فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی جائے۔ ہاں اگر کسی زندہ کی طرف سے یا اپنی طرف سے قربانی کی اس میں 3 حصے بناتے ہیں۔ بہرحال یہ تو فلسفہ قربانی ہے۔ آج کے دن اللہ سے محبت کرنے کا، اظہار کرنے کا دن ہے۔ کیا قربانی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کی؟ پہلی امتوں نے بھی قربانی کی، روزے تو پہلے بھی تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والوں پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں میں فرض کیے۔ قربانی بھی کیا پہلے تھی؟ ہاں قربانی پہلے تھی، حضرت آدم علیہ السلام پر بھی قربانی تھی، نوح علیہ السلام پر بھی، لیکن اس قربانی کا انداز، اس کی نوعیت کچھ اور تھی۔ قرآن نے آدم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان کیا سورہ مائدہ میں۔ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب اس وقت کو یاد کیجیے جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہہ رہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں، تو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ، یہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، پھر تفصیل کے ساتھ اس موقع پہ کریں گے۔ اس وقت کی قربانی کا یہ حساب تھا کہ جانور کو ذبح کر کے پہاڑ پہ ڈال دیا جاتا ہے، جس کی قبول ہوتی آسمان سے آگ آتی اس جانور کو اٹھا کے لے جاتے، جس کی نہ قبول ہوتی وہیں پر جلتی چلتی ہے۔ لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کی امت خود ذبح بھی کرے گی، گوشت بھی کھا لے گی، یہ میری طرف سے آپ کی امت کو انعام دیا۔ اب اس میں یہ بات ظاہر نہیں کی گئی کہ کس کی قربانی قبول ہے کس کی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بندے گوشت تو نے کھانا ہے، بس تیرا تقویٰ میں نے دیکھا، تیرے دل میں میری رضا شامل ہے۔ نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے اے بندے تیرا خون بہانا گوشت میرے تک نہیں پہنچتا، اگر پہنچتا ہے تو صرف تقویٰ ہوگا۔ یہ فلسفہ قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی کی اللہ کی رضا کی۔ میں نے جمعے پہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بھی امتحان میں ڈالا فَأَتَمَّهُ آپ اس میں پورے اترے۔ کبھی مال سے آزمایا جا رہا ہے، کبھی آپ کو آگ میں ڈال کر اس وقت آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد جیسی نعمت دے کر آزما رہا ہے۔ 100 سال کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ قرآن کہتا ہے رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے دے اولاد عطا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بردبار بچے کی بشارت عطا فرمائی، علم والے بچے کی بشارت،
نہ صرف بیٹے کی بشارت نہیں دی، فرمایا فرما بردار بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ سورہ صافات آیت نمبر 102۔ فرمایا جب وہ بچہ بھاگ دوڑ کر آنے لگا، بالغ ہو گیا، دورے بلوغ تک پہنچا، 14-15 سال کی عمر ہو گئی، باپ کے ساتھ کام کاج کرانے لگا، اس دور میں اس وقت کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو خواب کے اندر حکم دیا، اے میرے پیغمبر ابراہیم، میرے رستے میں پیاری چیز قربان ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب 8 ذی الحج کو آیا۔ آپ نے صبح اٹھ کر بکریاں ذبح کریں، بکرے ذبح کریں، گوشت تقسیم کر دیا۔ دوسری رات پھر خواب آیا 9 ذی الحج کو، ابراہیم میرے رستے میں کوئی اور پیاری چیز قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے گائیاں ذبح کی، اونٹ ذبح کی، گوشت اور عوام میں تقسیم کر دیا۔ تیسری رات پھر خواب آئی 10ویں ذی الحج کی رات، جو رات ابھی گزر گئی۔ اس رات کو پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم ایسی چیز قربان کر جو تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر رات کے بعد مجھے کسی سے پیار ہے تو اسماعیل زمین دار۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، حفیظ لکھتا ہے کہا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا، کہا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ پوچھا بچہ کیا دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ میں آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، تیرے لہو سے اپنے ہاتھوں کو کرتا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، بیٹے اب تو دیکھ، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ بیٹا بھی تو کرنا پڑا، وہ بھی تو نبی بننے والے تھے۔ انہوں نے فرمایا قال یا ابا افعل، یہ نہیں فرمایا ابا جی قربانی کر دیں، میں تیار ہوں، ذبح کر دیں، نہ فرمایا قال یا ابا افعل، اے میرے ابا جان جو آپ کو بہتر لگے، جیسا بھی لگے آپ مجھے کر دیں۔ ماں تو ہمارو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ اللہ کا حکم بجا لائیں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں، میرا شمار صابروں میں ہوگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، اپنی بیوی کو کہا کہ آج ہمیں بہت بڑے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، اس کے دربار میں بیٹے کو تیار کرا، نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، سرما لگایا، خوشبو لگائی، چھری اور تھیلا صاف کیا، بیوی کو کی شاید وہ شکار کریں گے واپس والے۔ مختصر یہ آپ واقعی مینا میں پہنچے، بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، قرآن کے توتل لہو للجبین، ماتھے کے بل لٹایا۔ آپ دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کے بالکل تابع ہوتے، ایک تصویر بن چکی تھی اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والی۔ آسمان سے بزرگ ایمان کہہ رہے تھے اللہ زمین پر کیا ہونے لگا ہے؟ اللہ کہتا ہے آج میری رضا کے لیے باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو ہم نے آواز دی ونادیناہ یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت رؤیا، بے شک تو نے اپنے خواب کو سچ کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام جو زمین کے بل لیٹے ہوئے تھے، رسی بندھی ہوئی ہاتھوں میں، پاؤں بندھے ہوئے تھے، اور تصور میں لائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے کہیں باپ بیٹے کی محبت حائل نہ ہو جائے، قربانی ضائع نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری جستجو کے ساتھ چھری کو پتھر پہ رگڑا اور ہاتھ حلقوم پہ رکھا، گلے پہ رکھا، اپنا یہ گھٹنا بیٹے کی پشت پہ رکھ کے حفیظ نے نقشہ کھینچا، وہ کہتا ہے پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پہ رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ حلقوم پہ رکھا۔ اب ہوئے ہر طرح سے
तैयार दोनों बाप और बेटा, छुरी उसने संभाली, बेटा झट कदमों में आ लेता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील जा जन्नत से टुकड़ा ले, इब्राहिम के पाँव के नीचे से, घुटने के नीचे से निकाल इस्माइल को। हज़रत जिब्रील फरमाते मैं सिदरा पे बैठा था, सातों आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा पे बैठा, वहाँ से चला जन्नत में गया, दुआ भी लिया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घुटनों के नीचे से इस्माइल नबीउल्लाह को निकाला। कितनी देर लगी है? फरमाया आँख झपकने से पहले पहले। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़िंदगी में 4 मरतबा अपनी पूरी कुव्वत का जोर लगाया है। पहली दफा फरमाया जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, रब ने फरमाया इब्राहिम के आग में गिरने से पहले पहले आग को गुलजार बना दो। दूसरी बार इस्माइल अलैहिस्सलाम को निकाला और दुम्बा रख दिया। तीसरी बार फरमाया जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का रास्ता कट चुका था, कुएं में गिरने वाले से मैंने पर बचा दिया। चौथी बार जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले मैंने पर बचा दिया। 4 मरतबा मैंने अपनी पूरी कुव्वत का इजहार किया। वो जिब्रील फरमाते हैं इस तरफ चला, दुम्बा लिया और फौरन ही पहुंच गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को महसूस न हुआ कि इस्माइल को निकाल कर दुम्बा रख दिया गया। अब छुरी चल पड़ी, खून का गरम गरम फवारा जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पे गिरा तो आपकी जुबान से अल्लाहु अकबर निकला। साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े थे, वो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जिब्रील खामोश नहीं खड़े हुए, उन्होंने फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर हमने 9वीं की रात की वजह से 13वीं कसर तक पढ़नी है। हर आपका बारह मुसलमान पर फर्ज है, वाजिब एक बार पढ़ना, 3 मरतबा पढ़ना सुन्नत, इससे ज़्यादा पढ़ना मुस्तहब। ये वही तकबीर है जो उन तीनों ने पढ़ी। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए इसको सुन्नत बना दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये समझ लेते कि बेटा दिवा हो गया। जब आंखों से पट्टी हटाई तो सामने क्या देखा कि इस्माइल तो खड़े हैं, दुम्बा दिवा हो गया। हज़ूर आलम खड़ी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं अमन अमान असा बचाया, दिल तेरे दा जानी, अखी खोल वेख प्यारे, कौन होया कुर्बानी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आंखों से पट्टी हटाई तो देखा सामने इस्माइल खड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए जो ख्वाब देखी थी उसको पूरा किया। रब ने आवाज़ दी कद सदक़ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम बेशक आपने अपना ख्वाब सच कर दिया है और हम अपने नेकोकार बंदों को इसी तरह जज़ा दिया करते हैं। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इसके बदले में ज़िब्ह अज़ीम अता किया। अब यहाँ पे मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ज़िब्ह अज़ीम वो दुम्बा नहीं था, इसकी तफसीर और है। ज़िब्ह अज़ीम वो मुजाहिदीन इस्लाम है जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ दी। इनकी वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन। फरमाया ये आपकी सुन्नत हमने क़यामत तक के लिए जारी करा दी। लोग जानवर ज़िबा करते रहेंगे, इसका सवाब इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिलता है। सलामुन अला इब्राहिम, अल्लाह फरमाता है कि हमने इस इम्तिहान के बाद अपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम भेज दिया। वकज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम अपने बंदों को इसी तरह जज़ा देते हैं। फबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन मिनस सालिहीन। फरमाया इस इम्तिहान के बाद हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक और खुशखबरी दी। वो इब्राहिम जिनके यहाँ औलाद पैदा नहीं होती थी, 100 साल की उम्र में बेटा अता हुआ, अल्लाह की रज़ा के लिए उसको भी कुर्बान करने के लिए
تیار ہو گئے. فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اب اس امتحان کے بعد اس خوشخبری سے نوازا کہ ہم نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی. پھر وہ نبی عطا فرمایا کہ نہ صرف اسحاق دیا، ان کی نسل سے 10,000 نبی پیدا ہوئے. 10,000 نبی پیدا ہوئے. اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی پیدا ہوا جو سب پہ پاری ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو قربانی کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. میرے آقا نے فرمایا سن نہ تو ابیکم ابراہیم، بس ہمارے باپ ابراہیم کی سنت قربانی. حضور یہ بھی فرما دیتے کہ میری سنت قربانی ہے، آپ بھی تو قربانی کرتے تھے، لیکن اپنے باپ کی شان کو سامنے رکھا. فرمایا کہ اولادوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ آج کسی رتبے پر کسی مقام پر پہنچے تو اپنے باپ کی وجہ سے پہنچے. قیامت تک دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ باپ کا کیا مقام ہے. باپ کوئی عام بندہ نہیں جو دن رات تمہارے لیے محنت کرتا ہے. فرمایا باپ وہ ہے جو خود پسینے میں شرابور ہے کہ تجھے پنکھی کے نیچے لگا دے، تجھے اے سی کے نیچے ہوا لگنے اگر نصیب ہوئی ہے تو باپ کی محنت کی وجہ سے. میرے آقا نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، دروازہ کھلے گا تو جنت میں داخل ہوگا. ماں جنت ہے، ماں کے قدموں میں اگر جنت ہے، فرمایا وہ باپ بھی نہ کرے، باپ کے دروازے سے تو گزرنا ادب تو کا. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں والدین کی عزت، والدین کا ادب و احترام سکھا رہا ہے، اور ساتھ یہ سبق دے رہا ہے کہ مشکل ترین وقت آ جائے تو قربانی کرنے سے پیچھے نہیں. آج ہم نے جانور ذبح ضرور کر دیے، لیکن ایک اور کام بھی کرنا بڑا اعلیٰ کام ہے، اور اس کام کا وعدہ ہم نے اپنے دل میں کر لیا. وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اندر کا جانور ختم کرنا، اپنے اندر کی جو شیطانیت ہے اس کو بھی قتل کرنا ہے. ادھر جانور کے گلے پہ چھری چالی ہوگی، ادھر نفس کی گردن پر چھری چل رہی ہوگی. اپنے ساتھ وعدہ کرنا ہے یا باری تعالیٰ کس طرح ہم نے یہ جانور تیری رضا کے لیے لٹا کر ذبح کیا ہے، آج ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ہم نماز میں پڑھیں گے، شیطان کو مار کر، اپنے نفس کی خواہشات کو مار کر تیری رضا کے لیے مسجدوں میں آئیں گے، سر پر سجود ہو جائیں گے، نمازیں ادا کریں گے، تیری رضا کے لیے صدقہ و خیرات کریں گے، تیری رضا کے لیے ہماری قربانی ہے. قرآن سے سنیں اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ یہ میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا اب اے اللہ تیری رضا کے لیے، میری نمازیں، میری قربانیاں اے اللہ تیری رضا کے لیے. آپ بھی یہاں پر باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہ آتے نہ کر کرو. محبوب ہم نے آپ کو بھائی کثرت عطا فرمائی. اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو وقت چلا جائے گا. فصل لے بے رب کا بنا فرمایا محبوب